قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی ہر انسان آزادانہ طریقے سے ڈیسیژن کرے اور سوچے۔ تو موجودہ زمانے میں اب ایک بہتر شکل آ رہی ہے، لیکن جو اچھے اسٹیبلشڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ امرهم شورا بینہم پہ عمل ہو رہا ہے اور کئی ملکوں میں نہیں بھی ہو رہا۔ تو انفارچونیٹلی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم کنٹریز کے اندر آپ کو امرهم شورا بینہم پہ عمل ہوتا ہوا غیر مسلم ممالک میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن مسلم ممالک میں بہت کم ہے۔ اچھا، پھر ایک سیاسی پہلو یہ بھی ہے کہ سیکولرزم یہ ٹرینڈ آ رہا ہے، یعنی سیکولرزم کا اصول کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ جناب جو بھی حکومت کے معاملات ہیں تو اس میں دین سے متعلق معاملات پہ حکومت کچھ نہیں کرے گی، بلکہ ایک دنیاوی معاملات سے ہی ایک کیا جائے گا معاملہ، تو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو یہ اب یہاں پہ یہ ٹرینڈ مغربی ممالک میں تو بہت کامن ہے، مسلم ممالک میں اتنا نہیں ہے یہ، لیکن اب آپ کو یہ اگلی جنریشن میں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیکولرزم کا زیادہ تصور جو ہے وہ زیادہ کامن آ رہا ہے۔ تو جناب ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے، لیکن اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک غلط پہلو آ جاتا ہے سامنے کہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو حکومت سے متعلق جو احکامات ہیں تو اس کا اگر عمل ہی نہ کیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ ایک دین کے خلاف معاملہ سیکولرزم کا آ جاتا ہے۔ اچھا، سیکولرزم آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے فرانس میں اور ترکی میں بھی ایک طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ سیکولرزم پہ ایجاد کر دی گئی تھی، تو وہ غلط ہے، یعنی اس میں بھی لوگوں کی آزادی وہاں پہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اچھی ایگزامپل ملیشیا میں نظر آئے گی کہ اسلامی قانون ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں پر ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے، غیر مسلم اتنی آبادی وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ سیکولر قوانین ہی ان کے متعلق ہیں۔ اچھا، پھر ریاست کے معاشرے میں مذہبی کردار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا حکم حکومت سے متعلق جہاں جہاں احکامات ہیں، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح جمعہ کا خطبہ یہ حکمران پہ ذمہ داری دی گئی، تو یہ سب پہ ایسے ہی عمل ہوتا رہے، اور اسی طرح جہاں جہاں پہ بھی قرآن مجید میں جرم کی سزا کے بارے میں جہاں جہاں احکامات ہیں تو اس پہ عمل کا بھی ہے، تو اس پہ عمل جاری رہا۔ لیکن اب معاشرے میں مذہبی کردار کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ لوگوں میں موٹیویٹ کرے نیکی کے کام کو اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اس میں کیا گیا ہے، یعنی یہ اس کے لیے ایک پولیس پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو ایک موٹیویٹ کرتے رہے نیکی کے کام پہ، اور برائیاں اسپیشلی وہ برائیاں کہ جو انسانوں سے متعلق کچھ ہو تو وہاں پہ پھر ایک باقاعدہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جب وہ سیکولرزم کا نام کیا تو پھر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس معاملے کو، اور اس پہ عمل نہیں، تو ایک یہ منفی پہلو آپ کو نظر آئے گا۔ عالمگیریت، گلوبلائزیشن کا یہ ٹرینڈ یہ انفارمیشن ایج میں زیادہ کامن ہوا ہے کہ بھی اب یہ ایک قوم پرستی کا جو تصور تھا پچھلی صدی میں، ہر قوم میں بڑا اپنی قوم ہی سب کچھ ہے اور سب اسی کی ہونا چاہیے، اور کسی اور قوموں کے ساتھ تو جناب ہماری دشمنی ہے اور یہ معاملہ ہے، تو اب آ کے گلوبلائزیشن میں ریلیٹیولی آپ کو کم نظر آ رہا ہے سلسلہ۔ اب گلوبلائزیشن میں جس کو اس کے ساتھ ساتھ ریجنلزم
کا ایک تصور وہ بھی چل رہا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل آپ کو نظر آئے گی افغانستان میں کہ ایک ملک کے اندر مختلف علاقے کے رہنے والے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی جیسی شکل رکھی ہوئی جو قبائلی علاقے میں جیسے ابھی تک جاری ہے تو ویسا وہ بھی ٹرینڈ ابھی تک آپ کو موجود ہے. اچھا مذہبی جنگیں، اب یہ دیکھیے کہ اسپیشل پچھلی صدی میں مسلمانوں کے کہ غلبہ اسلام کی تحریکیں پیدا ہوئی اور انہوں نے ایک مسلم ممالک میں موجودہ حکومتوں کو ختم کر کے اسلامی حکومت بنانے کے لیے ایک بڑی کاوش کی گئی اور کئی ملکوں میں یہ معاملہ جاری رہا. اور پھر یہ بھی ہوا، لیکن اب پریکٹیکلی اس کا کیا ہوا کہ اس کے لیے سپر پاورز اس کو استعمال کرتی رہی. اس کی ایگزامپلز آپ کو عراق، افغانستان میں آپ کو نظر آئے گی. اچھا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ مذہبی جنگوں کے لیے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں بھی آپس میں ایک فرقے دوسرے فرقے پہ دہشت گردی اور یہ سلسلہ یہ جاری رہا سلسلہ. اچھا، یورپ کی بھی حالت ایسی ہی تھی، اب سے کوئی 200-300 سال پہلے یہی حالت تھی. وہاں پہ بھی فرقے آپس میں لڑتے رہتے تھے وہاں پہ بھی، لیکن اب آ کے نسبتاً کم ہو گیا اس کا سلسلہ. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. تب آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ اس میں پولیٹیکل طریقے سے کیا چیز بہتر ہے اور کیا منفی پہلو ہے. اب آئیے ہم اگلے چیپٹر پہ آتے ہیں، معاشی اور ٹیکنیکل تبدیلیاں کیا آئی ہیں